دوستو، قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی وہ سچی کتاب ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اور جس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور کسی انسان کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی ڈال سکے یا کوئی بھی غلطی نکال سکے۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک میں غلطی نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ دوستو، ایسا ہی ایک شخص جس نے قرآن پاک میں غلطی نکالنے کی کوشش کی اور جب اس نے قرآن پاک پر ریسرچ کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو آخر میں وہ خود مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو، آخر وہ شخص کون تھا اور اس نے قرآن عظیم میں غلطی نکالنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ساری باتیں آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل سے جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو مس نہ کرنے پائیں۔ اور دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں تاکہ ایسے ہی نالجیبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ بات سن 1977 کی ہے کہ جب ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر جو کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں میتھمیٹیکل اور لاجک کے ماہر لیکچرر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی خدمت کرنے کے لیے قرآن عظیم کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ عیسائیت کا پرچار کر سکے اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو، جب اس لیکچرر نے قرآن پاک میں تحقیق یعنی ریسرچ کرنا شروع کی تھی تو آخر میں اس کا نتیجہ بالکل ہی الٹا نکلا۔ اس نے قرآن مجید کو ایسا ہی پایا جیسا ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دوستو، گیری ملر نے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد جو لکھا اسے پڑھ کر عیسائی بھی حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ گیری ملر تو قرآن پاک میں غلطی نکالنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن دوستو گیری ملر کی تحقیق اور بیانات اس قدر پازیٹیو تھے کہ شاید مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کی شان میں ایسے الفاظ نہیں کہے ہیں۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر جس چیز میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کی بناوٹ تھی جو انہیں چیلنج کر رہی تھی اور للکار رہی تھی، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر جو کہ شروع میں چیلنج کر رہے تھے مگر بعد میں ان کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر بدل گیا تھا، اور پھر پروفیسر گیری ملر نے بتایا کہ انہیں قرآن پاک سے کیا ملا۔ دوستو، انہوں نے دا امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ایسا کوئی رائٹر نہیں ملے گا جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ اور میری اس کتاب میں کوئی غلطی نکال کر دکھاؤ، مگر قرآن کریم کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ یہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اس میں غلطی ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر آگے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات مسلمانوں کے کسی شکست یا پریشانی کے موقع پر نازل ہوئی ہیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئی ہیں ان میں غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورہ مریم علیہ السلام پر بھی ہے۔ اس سورت میں جس طرح سے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے اس طرح سے تو بائبل میں بھی ان کی تعریف بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ کوئی بھی سورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر موجود نہیں ہے۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو اپنی فتوحات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور ہار کو بھی ہر طرح سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں بالکل برعکس لکھا ہوا ہے۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر قرآن پاک میں تو کوئی بھی غلطی ڈھونڈنے میں ناکام رہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عیسائیت کے بجائے اسلام کے مبلغ بن گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ پروفیسر گیری ملر نے 1977 میں قرآن عظیم پر تحقیق کی شروعات کی تھی
اور صرف 1 سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے شیئر ضرور کریں۔